اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت علقمہ بن قیس رحم اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں منام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الگ لے گئے۔ میں پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا آپ پسند کرتے ہیں، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ایک کنواری لڑکی سے آپ کی شادی کروا دوں جس سے آپ کو گزرے وقت کی کچھ باتیں یاد آ جائیں؟ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں جس کے لیے وہ انہیں الگ لے کر گئے تھے، تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہے تھے، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اچھی بات ہی کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اس کی وجہ سے نظر نیچی رہتی ہے اور جسم بدکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ محبت ہو سکتی ہے لیکن سب سے بہترین چیز نکاح ہے۔ اور آخر میں دعا ہے، جو میری بیٹیاں بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ پاک سب کے لیے بہترین اسباب اور بہترین رشتے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔